پاکستان اس وقت جتنے بڑے نیوٹریشن کرائسس سے گزر رہا ہے، پاکستان کا 5 سال سے کم عمر کا بچہ سالانہ 50% موت کا شکار ہو رہا ہے۔ اور اس وقت پانی سے بڑا مسئلہ پاکستان میں غذائی قلت کا ہے، جس کے لیے پاکستان میں نیوٹریشن اور ڈائٹیٹک کونسل بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری نیوٹریشن کمیونٹی پاکستان میں 5 سالوں سے آواز بلند کر رہی ہے کہ پاکستان کو نیوٹریشن اور ڈائٹیٹک کونسل پرووائڈ کی جائے، اور اس پر جستجو جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے، بجائے یہ کہ عام لوگ بھی اس میں انوالو ہوں اور پاکستان نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹک کونسل کے قیام کے لیے جدوجہد کریں۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نیوٹریشن اور ڈائٹیٹک کونسل کس طرح سے بنائی جا سکتی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، تاکہ ہمارے نیوٹریشن پروفیشن اور ڈائٹیٹک پروفیشن کے لوگوں کو بھی اندازہ ہو اور وہ اس پر جتنا جلدی ہو سکے کام شروع کریں۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر ظلم کے خلاف اٹھنے میں دیر کر دو گے تو قربانی بھی زیادہ دینا پڑے گی۔ تو جتنا وقت گزرتا جائے گا مسائل بڑھتے جائیں گے اور ہمارے حل کرنے کی جستجو اور جو ہماری طاقت ہے اس سے مسائل بڑھ جائیں گے۔ پاکستان نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹک کونسل ایک قانون سازی کے تحت وجود میں آئے گی، اور قانون سازی کے تحت وجود میں لانے کے لیے اس کا بل پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں لے کر جانا پڑے گا۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں 342 ارکان ہیں۔ 342 ارکان اسمبلی یعنی ایم این ایز جب بل پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں کسی بھی ایم این اے کے تھرو ہم پیش کرائیں گے تو ضروری ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے 342 ارکان اس بل کی حمایت میں ووٹ دیں۔ یعنی کہ 342 کا مطلب ہے کہ 172 منیمم ایم این ایز اس بل کی حمایت کر دیں، یعنی میجورٹی میں ہمارے ووٹ اس بل کی حمایت میں آئیں گے تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی اس بل کو پاس کرے گی۔ جب پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے یہ بل پاس ہوگا اس کے بعد یہ بل پاکستان کی سینٹ میں جائے گا، جس کو ایوان بالا کہا جاتا ہے، اور وہاں پر سینٹ میں ممبرز کی تعداد 104 ہوتی ہے، 104 ہے۔ 104 میں سے کم از کم 53 ممبرز، یعنی کہ میجورٹی میں آنے کے لیے ایک بھی ہم اوپر رکھ لیں تو 53 ارکان اسمبلی کا ووٹ اگر ہمارے اس بل کی حمایت میں ہوگا تو پاکستان کی سینٹ سے وہ بل پاس ہوگا۔ جب پاکستان کی سینٹ سے وہ بل پاس ہوگا تو وہ بل پھر پاکستان کے پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا۔ جب صدر مملکت اس بل پر اور اس مسودے پر سائن کر دیں گے تو وہ پھر ایک قانون بن جائے گا، اور اس قانون کے تحت پاکستان نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹک کونسل وجود میں آئے گی۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کے تھرو نیشنل اسمبلی میں بل لے کر جانا، 342 ارکان اسمبلی کو اس بل پر قائل کرنا، اس کے لیے بجٹ کی بات کرنا، اس کے لیے قانون سازی کرنے کی بات کرنا، مکمل ایک ادارے کا قیام عمل میں لانا، اور پاکستان کے 342 ارکان اسمبلی جو کہ انفارچونیٹلی ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، جو ٹیکنیکل لوگ نہیں ہوتے، جن کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، ان کو گائیڈ کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ وہاں سے بل پاس کرانے کے بعد سینٹ کے لوگ بھی سیم ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو گائیڈ کرنا کتنا مشکل ہوگا، اس کے بعد پھر جا کر قانون بننا۔ یہ ایک بہت بڑی جدوجہد ہے بھائی، اس کے لیے وقت سونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس چیز کو سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی مسیحا بھی نہیں آئے گا اوپر سے۔ جن اداروں میں تم پڑھتے ہو اس کے جو آنرز ہیں، اس ادارے کے جو مالکان ہیں، اس ادارے کے جو سربراہ ہیں، وہ بھی آپ کی اس جستجو کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو اس کو اٹھانا پڑے گا، آپ کو اس مسئلے کو لے کر چلنا پڑے گا۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں قانون سازی کے لیے ہم اس بل کا مسودہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان کے تمام نیوٹریشن پروفیشن اور ڈائٹیٹک پروفیشن کے لوگوں سے گزارش ہے کہ متحد ہو کر اس جو ہماری ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، اس کو پاکستان کا قومی مطالبہ بنانے کی جستجو کریں۔ اور قومی مطالبہ کس طرح سے بنے گا؟ قومی مطالبہ یہ اس طرح سے بنے گا کہ عام لوگوں کو اس میں انوالو کر کے آپ لوگ پیسفل پروٹیسٹ کریں، آپ لوگ مارچ کریں، آپ لوگ ان ایم این ایز کے لیے جنہوں نے آپ کے لیے اسمبلی میں بل لے کر جانا ہے ان کے لیے ایویڈنس کریٹ کریں کہ واقعی یہ بہت بڑا قومی مسئلہ ہے، اور آپ دیکھ نہیں رہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز اگر اسمبلیوں اور پارلیمان میں بیٹھ کر اس کے لیے ووٹ مانگیں گے دوسرے ایم این ایز سے، تو اس کے لیے ان کے پاس ایویڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ ایویڈنس آپ نے کریٹ کرنے ہیں کنونشنز کی صورت میں، میگا گیدرنگز کی صورت میں، بڑے مارچ کی صورت میں، اور پیسفل پروٹیسٹ کی صورت میں۔ تھینک یو ویری مچ۔